ڈیڈ، آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں واپس؟ میں بھی یہاں ہوں نا، تو میرے ساتھ چلیے گا۔ اکیلے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مشل اس وقت اپنے والدین کے سامنے بیٹھی تھی، جس کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور کچھ ہی دیر میں ان کی فلائٹ تھی۔ وہ پاکستان واپس جانے لگے تھے۔ وہ بیرون ملک سے صرف اپنی بیٹی کے لیے بہترین مستقبل کے لیے آئے تھے۔ مشل احمد صاحب اور ربینہ بیگم کی اکلوتی اولاد تھی، جس کا رشتہ انہوں نے اپنے بھائی بہزاد افندی کے بیٹے رومان افندی کے ساتھ کیا تھا۔ اب جب کہ اس کی پڑھائی مکمل ہوگی تو لوگ واپس جانا چاہتے تھے، مگر مشل ایک ہفتہ اور یہاں رکنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی ضد پر انہوں نے اس کو ایک ہفتہ یہاں رہنے کی اجازت دی تھی۔ خود تو وہ پہلے ہی جا رہے تھے تاکہ وہاں جا کر اس کو روم سیٹ کروا سکے اور نکاح کی تیاریاں کر سکے۔ بیٹا، ہم ابھی نہیں جائیں گے تو نکاح کی تیاریاں مکمل کیسے ہوں گی؟ تم تو جانتی ہو نا میں اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں اس کے بیٹے کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اب میں تم دونوں کا نکاح ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جانے کیوں میرے دل کو ڈر سا لگا رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی جان گنوانے سے پہلے تمہیں بے آسرا چھوڑ دو، اس لیے میری بات کو سمجھو۔ اگر مجھ سے پیار کرتی ہو تو عین وقت پر لوٹ کر واپس آؤ گی۔ ایک ہفتے بعد تمہارا نکاح ہے۔ اس کو پیار بھری انداز میں وارن کرتے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے، اسے آخری نظر دیکھتے۔ اپنی بیگم کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ پیچھے وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل بے چینی کا شکار تھا۔ تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کے حلقے میں بیٹھی تھی جب جزلان عرف جیکی نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ بھی مسلمان تھا، اپنی سٹڈیز کے لیے ہی یہاں آیا تھا، اور واپس بھی وہ مشل کے ساتھ ہی جانے والا تھا۔ وہ آج کا دن نہایت پریشانی کا شکار لگ رہی تھی۔ نہ جانے کی جیکی، میرا دل پریشانی کا شکار ہے۔ صبح سے ہی میری طبیعت خراب ہے اور دل ڈر رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ اپنے بالوں کو انگلیوں میں دبوچتے ہوئے کرلائی تھی جب ایک دم اس کا فون بلنک ہونے لگا۔ کسی کی کال دیکھ کر اس نے جھپٹ کر کال اٹینڈ کی، کیونکہ کال اس کے بابا کے نمبر سے آ رہی تھی۔ ہیلو بابا، آپ لوگ پہنچ گئے کیا؟ وہ خوش پاش لہجے میں پوچھتے ہوئے کھڑے ہو کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ رات سے ان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ رات تو فلائٹ میں تھے، اس لیے اٹینڈ نہیں کر پائے تھے، مگر اب ان کا فون آنے پر وہ بے چینی سے بولی تھی تاکہ اس کے دل کو کچھ سکون میسر ہو، مگر آنے والی کال نے اس کی ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ ہیلو، ان بھائی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اور گاڑی میں یہ دونوں میاں بیوی جو تھے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اب ان کے اگر کوئی رشتہ دار ہے تو ان کو آ کر لے جائیے۔ یہ بات سن کر وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے سنا وہ سچ تھا۔ اسے گرتے دیکھ جزدان نے فوراً سے اس کا فون پکڑا تھا، اور ان کی بات سن کر وہ بھی ششر رہ گیا تھا اور سفید چہرے سے اسے دیکھنے لگا، جس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ آنن فانن اس نے اپنی اور مشل کی ٹکٹ بک کروائی تھی، اور وہ لوگ نکل پڑے تھے۔ تقریباً رات کے وقت وہ بھی وہاں پہنچنے میں کامیاب ٹھہرے تھے، جہاں اس حویلی کے وسیع لاؤنج میں اس کے ماں باپ کی میت پڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ تیر کی تیزی سے ان کی جانب لپکی تھی اور ان سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ ماما، بابا، آنکھیں کھولے ماما، بابا یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ اب کیوں میری جان لینے پر تلے ہوئے ہیں؟ آنکھیں کھولے، میں مر جاؤں گی آپ لوگوں کے بغیر۔ سن رہے ہیں بابا، اٹھے، ان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کا یہ حال سارے پھٹتے دل سے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر کسی سے بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ رومان افندی، جس نے اتنے عرصے میں اپنی منگیتر کو دیکھا تھا، آنکھیں تو اس کی بھی سرخ تھی اس کے غم پر۔ اس کی جان سے پیارے چچا اس دنیا جہان سے کوچ کر گئے تھے۔ اس کو دلی تکلیف تھی اس بات کی، اوپر سے وہ بھی بلک بلک کر روتی اس کے دل چیر رہی تھی۔ آخر کون بتاتا اسے کہ اس کے دل کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس کے یوں دہاڑے مار مار کے رونے پر، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کا جنازہ اٹھایا گیا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، فریاد کر رہی تھی کہ اس کی ماما بابا کو مت لے کر جاؤ، پلیز رک جاؤ، کیوں لے کر جا رہے ہیں انہیں؟ میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے، پلیز ان کو مت لے کر جاؤ۔ رومان افندی نے جیسے کلمہ شہادت پڑھا تھا اور ان کی باڈی کو اٹھایا گیا، وہ آ کر اس کے ہاتھ جوڑ کر آگے صرف فریاد کرنے لگے، جس پر اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ترین ہو گئے تھے، ایسے جیسے آنکھوں سے لہو بہ نکلے گا۔
مگر اس نے اپنی بہن فریحہ کو اشارہ کیا کہ اس کو آ کر یہاں سے لے جائے، جس کے اشارے پر وہ فوراً آگے بڑھی اور اپنی بابی کو وہاں سے کھینچ لیا تھا۔ بامشکل ہی وہ عورتیں اسے قابو کر رہی تھی اور روتے روتے کب وہ بے ہوش ہو گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ یہ افندیز کی حویلی تھی جہاں شیروز افندی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی بیوی کچھ عرصہ پہلے ہی ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی، جبکہ پیچھے بچے تھے، ان کے 2 بیٹے، بہویں اور پوتا پوتیاں۔ شیروز صاحب کے بڑے بیٹے کا نام بہزاد اور بیوی افشا تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام احمد اور بیوی کا نام روبینہ تھا۔ بہزاد صاحب کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے بڑا رومان، اس سے چھوٹا ریحان، ایک بیٹی فریحہ اور دوسری پریحہ تھی، جبکہ احمد صاحب کی صرف ایک ہی اکلوتی اولاد تھی اور وہ تھی مشرق۔ اب منظر یہ تھا کہ وہ کمرے میں بے ہوش پڑی تھی، جبکہ اس کے دادا اس کے لیے نہایت پریشان تھے۔ پریشان تو باقی سب بھی تھے، کیونکہ اسے اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ صبح ہوتے ہی ڈاکٹر اسے چیک اپ کے بعد ڈرپس لگا کر چلے گئے تھے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اسے ابھی شدید آرام کی ضرورت ہے، ورنہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ دماغ کی حالت بہت کمزور ہے، جسے سن کر حویلی والے اور پریشان ہو گئے تھے۔ وہ جلد سے جلد اپنی بیٹی کو اس تقریر سے نکالنا چاہتے تھے، مگر کیسے؟ وہ سوچ کر رہ گئے۔ ایک دم چٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ خود کو ایک انجان کمرے میں پا کر وہ ڈر گئی تھی اور خوف سے چیخ اٹھی تھی۔ وہ فوراً ڈر کر کمرے سے باہر بھاگی۔ گہری رات کا وقت تھا، وہ فوراً سے نکل جانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھی، اپنے ماں باپ کو آواز دیتے ہوئے بھاگ رہی تھی، جب وہ کسی کے سینے سے آتے ہوئے ٹکرائی تھی اور گرنے ہی والی تھی جب مقابل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے نزدیک ترین کھینچ لیا تھا اور گرنے سے بچایا تھا۔ وہ خوف سے سہمی آنکھیں لیے سامنے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں نہایت گہری تھی۔ ان سب آنکھوں میں دیکھ کر وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئی تھی اور ایک دم زور سے اس کو دھکا دیتے خود سے الگ کیا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں روک رکھا ہے؟ وہ ایک دم ایک لفظ دانت پیستے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ آئی برو چکا کر اس کی جرت کو دانت دے رہا تھا۔ وہ اس گاؤں کے سردار کو نہیں جانتی تھی، سردار رومان افندی سے انجانتی اس وقت، حالانکہ وہ اس کی منگیتر تھی۔ لگتا ہے محترمہ والدین کے جانے کا صدمہ آپ کے سر پر چڑھ گیا ہے، جو آپ اپنے ادب و آداب بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتا طنز کرتے ہوئے بولا تھا، جب وہ بل خاک رہ گئی تھی، مگر اس کی بات سنتے اور سمجھتے جیسے اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھی۔ وہ بے ساختہ رفیع میں سر ہلاتے پیچھے قدم لینے لگی تھی اور پوٹ پوٹ کر روتی تھی۔ ایک دفعہ پھر شدت سے غم گہرا ہو گیا تھا، ایسے جیسے کسی نے اس کا گھاؤ ادھیڑ ڈالا ہو۔ اتنی دیر میں باقی سب بھی آ گئے تھے۔ افشا بیگم نے آ کر اسے ساتھ لپٹایا تھا اور کمرے میں لے گئی تھی اور سمجھانے لگی تھی کہ ہر ایک بندے کو اپنے وقت پر جانا ہے، مگر وہ کملی اس بات کو سمجھ نہیں رہی تھی۔ اسے شدید حد تک اپنے ماں باپ سے محبت تھی۔ وہ بلانا آسان نہ تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے تھے۔ اسے آئے ہوئے یہاں مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ ان میں ہنستی بولتی نہ تھی، جبکہ وہ لوگ اس کا دل لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی یہ ٹوٹی حالت دیکھ کر اس کے دادا بھی نہایت پریشان رہتے تھے، جبکہ اپنے دادا جن سے رومان افندی شدید محبت کرتا تھا، ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو آج اس نے مشعل سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ وہ جو لان میں اس وقت پھولوں کو گھور رہی تھی، اٹھ کر اس کے قریب چلایا تھا، اس کے عین سامنے کرسی پر آ کر بیٹھا تھا۔ جب اس نے ایک آئی برو چکا کر اس کو دیکھا تھا، جیسے یہاں اس کے سامنے بیٹھنے کی وجہ دریافت کر رہی ہو۔ لڑکی، یہ حویلی میری ہے، میں جہاں چاہوں جب چاہوں بیٹھ سکتا ہوں جا کر۔ اس کی بات سن کر وہ اچھی خاصی دب گئی تھی اور اٹھ کر اندر جانے لگی، جب وہ جھٹکے سے اس کی کلائی تھامتے اسے اپنے سامنے بٹھا چکا تھا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، اس کا ہاتھ زبردستی جھٹکتے وہ نفرت امیز لہجے میں پھنکاری تھی۔ خبردار، جو مجھے آئندہ چھونے کی جرت بھی کی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والے؟ وہ ایک لفظ کاٹدار آواز میں کہتی اسے اچھا خاصا جلا کر راکھ کر چکی تھی۔ ایک تو وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی منگیتر ہے، پھر بھی یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ اس کا ہوتا کون ہے۔ یہ بات اس کو ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ وہ ایک سردار تھا، اتنی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تم بھول گئی ہو تو یاد دلاؤں گا، تم منگیتر ہو میری،
اور کچھ ہی دیر بعد ہمارا نکاح ہے۔ اس بات کو جتنی جلدی تسلیم کر لو اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ مجھے تمہاری یہ کاٹدار زبان بالکل پسند نہیں آئی۔ عورتوں کو ہمیشہ تمیز سے بات کرنی چاہیے، یہ چیز ان کی تربیت دکھاتی ہے۔ وہ اس پر گہرا سا طنز کرتے بولا، جس پر وہ کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ آخر اس کی تربیت پر بات کرنے والا ہوتا کون تھا؟ اس کے آگے ہوتے ٹیبل پر دونوں ہتھیار سجائے مسکراتے لہجے میں بولی تھی، مجھے یہ کم از کم تم سے سیکھنے کی تو ضرورت بالکل نہیں ہے، اور یہ نکاح ہوگا بھی یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا کہ آخر یہ لڑکی چیز کیا تھی جو دن بدن اس کے سر پر سوار ہوتے جا رہی تھی، اور وہ اپنے دادا کے لیے محض اسے برداشت کر رہا تھا، ورنہ اس جیسی لڑکی سے تو رشتہ وہ خود بھی نہ کرتا، جس کی زبان نہیں بلکہ توپوں کا گھر تھا۔ شام کو اس نے فریحہ سے کہہ کر اپنے لیے چائے بنوائی۔ بھائی میں ادھر چائے رکھ دوں گی، تب تک آپ فریش ہو آئیے۔ فریحہ نے اسے مشورہ دیا، جس پر وہ اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ آیا تو دیکھا کہ لاؤنج میں وہ مزے سے اس کی چائے کی گھونٹ پڑ رہی تھی۔ وہی دیکھ کر تب اٹھا تھا، اس کے قریب آتے ہوئے اس کے سر پر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا، کیا تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی اور کی چیزوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تنقیدی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اسے جلاتے لہجے میں بولی تھی، ہاں اب تو لگا لیا نا، کیا کیا جا سکتا ہے، تم دونوں بنوا لو۔ وہ کندھے اچکا کر اسے جلا کر خاکستر ہی تو کر گئی تھی، جس پر وہ جھل بھون گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے پر وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اٹھتی دادا جان وہاں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ ارے دادا جان، آپ کو پتہ ہے کہ مشل کتنی اچھی چائے بناتی ہے؟ کہہ رہی تھی کہ ابھی دادا جان اور آپ کو چائے بنا کر پلاتے ہو۔ اچھی سیکھی مشل، صحیح کہا نا میں نے؟ وہ اس کو ایک دم اپنی باتوں کی جال میں پھنساتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ کلس کر رہ گئی تھی اور پیٹ پٹکتی کچن میں گئی تھی۔ اسے واقعی چائے بہت اچھی بنانی آتی تھی، مگر اس ہلاکو خان کو وہ کیسے چین سے جینے دے سکتی تھی، جس کی ناک میں دم کر کے رکھتا تھا۔ وہ جلدی سے چائے بنا رہی تھی، اپنے دادا جان کے لیے پیار سے ایک کپ چائے سجاتے۔ اس کے بعد اس نے رومان کے لیے کپ میں چائے ڈالی۔ اس کو تو پتا چلی کہ کتنی اچھی چائے بناتی ہوں میں۔ وہ اترا کر دونوں کپ ٹرے میں سجائے باہر لے آئی تھی۔ یہ لیجئے دادا جان، وہ ان کے آگے چائے کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر انہوں نے کپ تھام کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور اگلے پل وہ اس کے ہاتھ میں چائے تھمائے بغیر چائے سامنے میز پر رکھتے اپنے دادا کے ساتھ وہ بیٹھ گئی تھی۔ مگر اس نے اس بات پر شکر کیا تھا کہ کم از کم اس کے لیے چائے تو بنا لائی تھی، ورنہ وہ چائے سے محروم رہ جاتا۔ ارے واہ، میری بیٹی کے ہاتھ پہ تو واقعی بہت ذائقہ ہے، بہت مزے کی چائے بنی ہے۔ دادا جان چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے بولے تھے اور جیب میں سے 20,000 نکالتے اس کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ دادا جان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی، جب انہوں نے زبردستی پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھے تھے۔ یہ تمہارا پہلا انعام ہے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولے تھے، جس پر خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ایک دم اس کو اپنے بابا کی یاد آئی تھی، جو ایسے ہی اکثر اس کو پیار بھرے تحفے دیتے رہتے تھے۔ دوسری طرف اس نے بھی چائے اپنے لبوں کو لگائی تھی اور دیکھنا چاہا تھا کہ دادا جان واقعی اس کی سچ میں تعریف کر رہے ہیں یا محض اس کا دل رکھنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ مگر جیسے اس نے چائے پی تو اس کو واقعی اندازہ ہوا تھا کہ چائے کافی لذیذ تھی۔ یقیناً اس لڑکی کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، مگر اسے جلانے کے لیے بولا تھا، چینی کم نہیں، ذرا چائے میں۔ اس کی طرف دیکھتے شریل لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ کہو تو زہر ڈال کر لا دوں؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سرگوشی بڑے انداز سے بولی، جس پر اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تمہاری زبان ہی کافی ہے۔ اسے تیلی لگاتا ہوا بولا تھا، جس پر محض وہ آنکھوں میں اسے گور کر رہ گئی تھی، کیونکہ دادا جان کے سامنے وہ اس سردار کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ یہ اس سے کچھ روز بعد کی بات تھی، جب وہ اپنے بالکنی میں بیٹھی نیچے کا نظارہ دیکھ رہی تھی، جب اس نے ایک عورت کو رومان افندی کے پاؤں میں گراتے ہوئے دیکھا، جس پر وہ جتنا حیران ہوئی اتنا ہی کم تھا۔ کیا یہ شخص اتنا سنگ دل تھا کہ ایک عورت اس کے قدموں میں بیٹھ کر
فریاد کر رہی تھی اور وہ اس کو جھٹک گیا تھا۔ وہ فوراً نفرت سے اس کی جانب نیچے بڑھی تھی۔ آخر یہ کم پڑھا لکھا جاہل شخص جانتا کیا تھا عزت کے بارے میں، جو ایک عورت کی عزت کیوں اپنے پاؤں میں روند رہا ہے؟ اس کا غصہ اٹھ کر آیا تھا۔ وہ اس کو سبق سکھانے کے لیے نیچے بڑھی تھی۔ اس نے فوراً سے اس عورت کو جا کر اٹھایا تھا جو ابھی بھی اس کے پاؤں میں گر کر بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا نا، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، تم جیسی عورتوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اس پر ایک حقارت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا، جو اس کے مد مقابل آتے ہوئے بولی، کیا تمہیں عورتوں سے بات کرنے کی تمہیں تمیز نہیں؟ وہ کیسے تمہارے پاؤں میں گر گرا رہی ہے اور تم ہو کہ سنگ دل بنے کھڑے ہو؟ کیا تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا کسی نے؟ اگر تم نے تعلیم حاصل کر لی ہوتی تو کم از کم عزت دینا تو آتا تمہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے جاہل گوار شخص کو اس گاؤں والوں نے سردار بنا دیا ہے۔ تمہیں سردار بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ نفرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے اسے اٹھانے لگی، جبکہ عورت نفی میں سر ہلا کر اسے جھٹکا دیتے خود کو چھڑا گئی تھی۔ سردار پلیز مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ پھر سے رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ جب مشل نے اس کو منع کیا تھا، لڑکی تم کیا کر رہی ہو؟ کیوں بار بار اس کے پاؤں میں گر رہی ہو؟ اس کے پاؤں میں گرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے شخص کے پاس مدد کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے جس کا کشکول ہمیشہ خود خالی ہے۔ وہ نفرت بھری نگاہ ڈال کر اس پر بولی تھی، جو اس کو زبردستی تھام کر وہاں سے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا تھا اور زبردستی بیڈ پر پٹکا تھا۔ آخر تم جانتی کیا ہو اس عورت کے بارے میں جو اتنی زبان چلا رہی ہو؟ وہ قہر بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا تھا، جو وہ اس کے مد مقابل آ کر زبان درازی سے بولی تھی، میں جیسے مرضی چاہو زندگی گزار سکتی ہوں، مگر تم جیسے اجڑ اور جہل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، جو عورتوں کی عزت تک کرنا نہیں جانتا۔ وہ ہمیشہ باہر رہی تھی، اس لیے اس کو یہی لگتا تھا کہ رومان افندی کم پڑھا لکھا شخص ہے جسے عورت کی عزت کرنا بالکل نہیں آتی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل مختلف تھی۔ میں تم جیسی عورت کو تو کم از کم وضاحت دینے کے قابل نہیں سمجھتا۔ تم جو سمجھنا سمجھو، مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا۔ اور تمہارے دماغ میں کتنا گند بڑا ہے یہ تمہاری آنکھیں اور زبان کے نشتروں سے صاف نظر ہوتا ہے۔ اور ہاں، تمہارے پہناوے سے بھی۔ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتا اس کی جینز شرٹ پہننے کی طرف طنز کرتے ہوئے بولا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ اپنی مٹھیاں بیچ کر رہ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس بدتمیز سردار کے بال نوچ ڈالتی، مگر خود پر قابو پا کر وہ رہ گئی تھی۔ اگلے روز جب وہ سب لوگ رات کے کھانے کے وقت میز پر مجمعان تھے تو دادا جان کی آواز نے سب کو ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ میں اپنے بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ مشل کا نکاح رومان سے ہو جائے اور اگلے روز میں ان دونوں کا نکاح کرنے والا ہوں۔ ان کی آواز تھی یا کیا کہ مشل کو اپنی کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ رومان کی نظریں مشل کے سفید پڑتے چہرے کی طرف تھی، جیسے ابھی بھی بے یقینی کا شکار ہوتے اسے دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا، جبکہ اگلے ہی پل وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ جبکہ دادا جان نے اجنبے سے اسے دیکھا تھا، اس کی یوں اٹھ جانے کی انہیں امید نہ تھی۔ آپ فکر مت کریں دادا جان، پہلے اس کی دماغ میں بہت کچھ ہے، آپ ٹینشن رہتے وہ مان جائے گی، ان کو تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ اور سارے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں آ کر ساری چیزیں توڑ پھوڑ کرنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شخص سے نکاح کرنا جس کو پسند تک نہیں کرتی تھی۔ اس کی اور رومان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، پھر آخر کیسے اس شخص سے نکاح کر لیتی؟ مگر اس کے ڈیڈ کی آخری خواہش کا کیا؟ یہ سوچ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ اپنے باپ کے آخری الفاظ جو انہوں نے اس سے وہاں سے نکلتے ہوئے کہے تھے، کہ وہ واقعی چاہتے تھے کہ اس کا نکاح رومان سے ہو جائے۔ اپنے باپ کی آخری خواہش کو وہ ٹالنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی باپ کی روح ہمیشہ اسے ملامت کرتی رہے۔ تبھی وہ خود کو تیار کر چکی تھی اس جہنم میں دھکیلنے کے لیے جس کے لیے وہ پہلے بالکل بھی تیار نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے خود کو سمجھایا تھا۔ اگلے روز جب وہ نکاح خوانے نکاح کے لیے بول پڑے تو اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور لب کپ کپائے تھے۔ بمشکل ہی صحیح اس نے 3 بار قبول ہے کہہ کر اس شخص سے شادی کر لی تھی۔
جس کو کبھی محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر آج وہ اسی شخص کی بیوی بن گئی تھی۔ اس کے دل اس وقت انتہائی درد کا شکار تھا۔ لب کچلتے ہوئے اپنے لبوں کو زخمی کر چکی تھی، جبکہ کانپتے ہاتھوں سے اس نے سگنیچرز کیے تھے۔ اس کا یہ حال رومان افندی اپنے زیرک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کو کتنا ناپسند کرتے تھے، مگر پھر بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ کی خواہش تھی۔ یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا۔ نکاح کے بعد جب وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا گیا تو رومان نے اس کے کانوں میں پر سرگوشی کی تھی۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ۔ اس کی بات پر اس نے تیز نگاہوں سے اسے گورا تھا۔ کسی بھی خوش فہمی میں مت رہنا۔ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے تو بالکل نہیں کی۔ اگر میرے ڈیڈ کی آخری خواہش نہ ہوتی تو میں تم پر تھوکتی بنا۔ وہ ایک ایک لفظ ڈانٹ کچکچاتے ہوئے بولی تھی، جس پر آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگا تھا۔ اگر میں یہاں بیٹھا ہوا تمہارے ساتھ تصویریں بنوا رہا ہوں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں بھی تم سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی تم مجھ سے کرتے، اس لیے بات جان لو۔ میں اپنے دادا کو کبھی بھی دکھ نہیں دے سکتا، اور تم بھی یہی چاہو گی کہ ان کے سامنے کم از کم ڈرامہ ہی کر لیا کرو کہ ہم خوش ہیں۔ اگر میں نے دیکھا کہ تمہاری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، کیا انہیں تکلیف پہنچی ہے، تو قسم خدا کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ بھی اس کو دھمکی بھرے انداز میں بولا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے سر جھٹک کر رہ گئے تھے اور تصویریں بنوانے لگے تھے۔ یہ ان سے ایک ہفتہ بعد کی بات تھی، جب جیکی نے اسے اپنی برتھ ڈے میں بلایا تھا اور وہ دادا جان سے اجازت لینے آئی تھی۔ دادا جان، میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے، میں جانا چاہتی، کیا میں جا سکتی ہوں؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے اشتیاق بھرے انداز میں بولی تھی، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گئے تھے۔ اپنی پوتی کو وہ انکار نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس نے بھی ان کے پوتے سے نکاح کر کے ان کی عزت کا برہم رکھا تھا۔ تبھی وہ مان گئے تھے۔ مگر بیٹا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم رومان کے ساتھ چلی جاتی، اس کو سمجھاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ اگلے ہی پل اس کی زبان فراٹے بھرتے جھوٹ بولنے لگی۔ دادا جان، میں نے تو رومان سے کہا تھا، مگر اس کو آج کہیں جانا ہے، اس لیے وہ مجھے لے کر نہیں جا سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ حیران ہوئے تھے، مگر دوبارہ مناسب نہ سمجھا تھا کہنا۔ وہ کمرے میں آ کر میک اپ کرنے لگی تھی، جب رومان، جو تھوڑی ہی دیر پہلے کمرے میں آیا تھا، اس کی تیاری کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ ابھی اس نے ڈریس چینج نہیں کیا تھا، مگر رومان نے اسے اتنا تیار دیکھ کر ضروری سمجھا تھا اس سے پوچھنا، آخر کہاں جا رہی ہے تم اتنا تیار ہو کر؟ اور دادا جان کو یہ کیوں کہا کہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جبکہ وہ اس کی طرف پلٹ کر آئی تھی اور اس کے مد مقابل، کیونکہ میں تمہارے ساتھ تو بالکل بھی نہیں جانا چاہتی کسی بھی جگہ، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی یہ جانے کہ تم جیسا شخص میرا شوہر ہے۔ میں اپنی بے عزتی تو نہیں کروا سکتی نا اپنی فرینڈس کی پارٹی میں جا کر۔ وہ جلے کٹے انداز میں اس کو اس کی حیثیت یاد دلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اسے اوپر سے نیچے تک تنزیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا اور ایک لفظ بھی اپنی حمایت میں نہ کہا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ آگے بڑھا تھا، اس کے نزدیک آیا تھا، جو دیوار سے ٹکرا گئے اور ایک دم سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگے، جس کے قریب ترین آگ چکا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اٹکتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ رومان کی اتنی جرأت میں اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، جبکہ آنکھوں میں شرارے بڑے ہوئے تھے، جب وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے ہونٹوں پر اپنی سلگتی ہوئی انگلی رکھ گیا تھا۔ اپنی زبان کو اتنی حرکت دیا کرو جتنی سزا برداشت کر سکے۔ اگر میں کبھی تم سے حق وصولنے پر آ گیا تو یاد رکھنا، تمہاری یہ چھوٹی سی جان مصیبت میں پڑ جائے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی دہکتی سانسیں اس کے کان کو جھلسا رہی تھی، جبکہ چہرہ لمحہ بلمحہ تیزی سے سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بات کرتے ہوئے مشرق کے کان کی رو سے ٹکرا رہے تھے، جس نے اس کے وجود میں بجلی سی بھر دی تھی۔ اس کو دور ہٹانا چاہتی تھی، مگر وہ اتنی کوشش کے باوجود بھی اس ہٹے کٹے سانٹ کو خود سے دور نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ آئی سویئر، اگر تم اب مجھ سے دور نہ ہوئے تو میں تمہارے بالوں کو دبوچ کے رکھ دوں گی، وہ دان پیستے ہوئے بولی۔ اگلے پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ میں چھپ دکھائی تھی اور وہ دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔
اور ہاتھ سرنڈر کے طور پر کھڑے کیے تھے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جہاں بھی جا رہی ہوں اپنی لمٹس کراس مت کرنا، اور یہ یاد رکھنا کہ تم سردار رومان افندی کی بیوی ہو۔ اگر تم نے حد سے گری ہوئی کوئی حرکت کی یا کوئی ایسے کپڑے پہنے جو میری عزت پر دھپا لگائے تو یاد رکھنا میں بخشوں گا نہیں تمہیں۔ اسے دہکتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ آنکھوں میں خماری تھی اس کو دیکھ کر، کیونکہ وہ لگ رہا تھا کہ اس کی جان لیوا حد تک وہ پیاری لگ رہی تھی، مگر ابھی وہ اس پر حق جتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس رشتے کو وقت دے، اسے سمجھے، مگر یہ بات اس سرپھری لڑکی کے دماغ میں نہیں آتی تھی۔ اس نے رومان کی باتوں کا الٹا مطلب نکالا تھا۔ او، تو اب تم مجھ پر پابندی لگاؤ گے؟ آخر تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ پر پابندی لگانے کی؟ اور تم ہوتے کون ہو؟ کس حق سے مجھ پر پابندی لگا رہے ہو؟ میرا جیسا دل کرے گا میں ویسے کپڑے پہنوں گا، جہاں دل چاہے گا وہاں جاؤں گی، تم مجھے روک نہیں سکتے، سمجھے؟ تو نکل جاؤ یہاں سے، اسے دانت کچکچا کر کہتے ہوئے بولی تھی۔ رومان کی بات نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اب تو اسے جیلس کرنے کے لیے ایسی ڈریسنگ کرنے والی تھی جس سے وہ جل کر خاکستر ہو جاتا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے لب شیطانی انداز میں مسکرائے تھے۔ اب دیکھتے ہیں تم کیسے روکتے ہو مجھے اور کیسا ریئیکٹ کرتے ہو میرے کپڑوں پر۔ وہ خود کی تیاری پر ایک نظر ڈال کر بولی تھی، جہاں وہ نیٹ کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ پیچھے کا گلا نہایت گہرا تھا، جبکہ نیٹ کی آستینوں سے اس کے گورے گورے بازو چھلک رہے تھے۔ وہ چلتے پھرتے قیامت لگ رہی تھی، یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ جیسے وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں پہنچی کہ وہ جا کر اس کے گلے لگی تھی، کیونکہ باہر کا تو یہ رواج تھا کہ گلے مل کر وہ ایک دوسرے سے سلام کیا جاتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس برتھ ڈے پارٹی میں اس کا شوہر بھی ہے، جو اس کو بسم کر دینے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ رومان جو اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی میں آیا تھا، اپنے ہی ایک بزنس ڈیل کے لیے وہاں تھوڑی دیر بعد اپنی بیوی کو وہاں موجود دیکھ وہ حیرت سے دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کے کپڑے غیر مناسب تھے۔ وہ کیسے اس کی عزت کھوتے ہوئے کسی اور شخص کے گلے لگ رہی تھی، یہ بات اسے تیز دلا رہی تھی۔ اس کا دل کیا اس لڑکی کو ایک تھپڑ نصیب کرے اور اس کی عقل ٹھکانے لگا دے جو دعوت عام بنی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور ان سب کی نظریں دیکھ کر رومان افندی کا یہ دل کر رہا تھا کہ ان سب کی آنکھیں نوچ ڈالے۔ بھرپور تالیوں میں کیک کٹنگ ہوا تھا، اور سب سے پہلے جیکی نے کیک اسی کو کھلایا تھا، اس نے جیکی کو۔ اور تھوڑی دیر بعد جیکی جب اپنے دوستوں میں مصروف ہوا تو وہ ایک ڈرنک لے کر باہر بالکنی میں آ گئے۔ چھت پر آج کی برتھ ڈے پارٹی نے یقیناً اس کے ذہن پر کافی اچھا اثر کیا تھا۔ جب ایک دم اپنے وجود کو جھٹکا لگنے پر وہ ایک دم ڈر گئی، مگر پیچھے رومان افندی کو آنکھوں میں خطرناک تاثر لے خود کی جانب بڑھتے دیکھ وہ ششر رہ گئی تھی۔ وہ اس وقت ایک بہت ہی شاندار سی ٹیکسٹیڈو میں ملبوس تھا۔ اس کو مغربی کپڑوں میں دیکھ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی، کیا وہ اتنا نظر لگ جانے کی حد تک بھی خوبرو اور ہینسم لگ سکتا تھا؟ یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کپڑے اس پر انتہائی جچ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کہیں سے بھی جاہل ان پڑھ انسان ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے چلائی تھی، جب وہ بھی دو بدو بولا تھا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم میری بزنس پارٹنر کی پارٹی میں آخر کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتا، اس کے کپڑوں پر نفرت بھری نگاہ ڈالتے، ایک ایک قدم خطرناک انداز میں اس کے قریب بڑھانے لگا تھا۔ جب وہ پیچھے کو قدم لینے لگی تھی، میں جو بھی کروں اس سے تمہیں مطلب؟ اوبل کھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو وضاحت دینا تو ضروری تک نہ اس نے سمجھا تھا، جب اگلے ہی پل وہ تیزی سے آگے آیا تھا اور اسے دھکا دے گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے اپنے جسم کی نمائش کرنے کی؟ اس جسم و جان پر صرف میرا حق ہے، تم جانتی تھی، پھر بھی تم نے بڑی محفل میں اپنا آپ دکھایا، وہ لوگ کیوں؟ وہ اسے چھت سے نیچے دھکیلتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اب عالم یہ تھا کہ اس کے ہاتھ کے سہارے چھت پر لڑکی کھڑی تھی، چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا، جبکہ وہ پوری اس کے آسرے پر تھی۔ اگر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا تو یقیناً وہ یہاں اتنی اونچائی سے نیچے زمین پر گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ کمینے انسان، تیرا میں منہ نوچ لوں گی، بس ایک بار مجھے اوپر تو کھینچ۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی،
میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، وہ بظاہر خوف سے ہکلاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ تمسخرانہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ تم نے صرف مجھے جلانے کے لیے ایسے بیہودہ کپڑوں کا استعمال کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ ایک بار مجھے یہاں سے نکل جا رہے تھے، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ میں چیز کیا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر یہ تاثرات صاف پڑتا۔ اس کی گردن اب کی بار اپنی ہتھیلی میں دبوچ گیا تھا، جس سے وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ میں نے کہا، چھوڑو مجھے۔ وہ ایک دم غصے سے غرائی تھی، جبکہ وہ اس پر گرفت ڈھیلی کرنے لگا تھا۔ وہ نیچے گرنے والی تھی جب وہ ایک چیخ مارتے چلائی تھی، سچ بتاؤ، چھوڑ دو کیا تمہیں؟ وہ مائنی خیزی سے بولا تھا۔ یقیناً اسے چھوڑتا تو اس کا نیچے گر کر سرما بن جاتا۔ نہیں نہیں، پاگل ہو گئے ہو کیا اڑیل شخص؟ اگر یہاں سے چھوڑو گے تو میں مر جاؤں گی، پھر اپنے دادا کو جا کر کیا جواب دو گے؟ وہ پھٹے ڈول کی طرح تھی جب اگلے ہی پل اسے گردن سے دبوچے ہوئے اوپر کھینچ کر اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ اس کی انگلیاں مشل کی کمر پر سرسرا رہی تھی، اس کو کسی سانپ کی مانند رینگتی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ ایک دم اس کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر خون خوار نظروں سے دیکھتے لگ اور اپنے ناخنوں سے اس کا منہ نوچنا چاہا تھا، جب اگلے ہی پل وہ اس کے بازو کو مروڑتے ہوئے جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور اس کے پورے وجود کو قابو کرتے اس کی گردن پر دہکتے لب رکھے تھے۔ کہا تھا نا، میرے صبر کو اور مت آزماؤ، کیونکہ اگر میرا صبر تمام ہوا تو تمہارے پر قیامت آ جائے گی۔ اس کی گردن پر دانت گاڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ سسک اٹھی تھی اور اسے دھکا دیا تھا۔ فوراً اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس نے گردن تلچھی کرتے اسے دیکھا تھا، جہاں اس کے گردن پر نشان پڑ چکا تھا، گہرا۔ اسے ساڑی کا پہلو پھیلاتے ہوئے اس نشان کو فوراً چھپایا تھا اور سرخ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ ایک ایک لفظ دانت پیستے ہوئے بولی تھی، جو کہ اگلے ہی پل مشل کو کمر سے پکڑ کر زبردستی لے کر نیچے جانے لگا تھا۔ جب سارے ان دونوں کو اکٹھے آتا دیکھ تھکے تھے، جیکی بھی حیران رہ گیا تھا کہ اس کی ڈیڈ کے دوست کے ساتھ آخر کیوں چلی آ رہی تھی۔ جب اس کے بزنس پارٹنر بھی سامنے آئے تھے، مسٹر رومان، آپ ان کے ساتھ، یہ تو میرے بیٹے کی دوست ہے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، جو وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولا تھا۔ اور ریلی، کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ میری وائف ہے؟ وہ ان پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اگلے ہی پل جیکی کے پاپا مرزا صاحب اس کو دیکھتے بولے تھے، آئی مسک سے بیٹا، آپ کی شوہر نہایت قابل بزنس مین ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہر کوئی ترستا ہے، مگر انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیل کر کے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ جبکہ اپنے انکل کے منہ سے اپنے شوہر کی تعریفیں سن کر وہ دنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ اس کو تو لگا تھا کہ جاہل اور گوار انسان ہے، ان پڑھ ہے، مگر یہ تو ایک بزنس ٹائکون نکلا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ آیا کہ یہ ساری تعریفیں اس کے شوہر کے لیے ہیں۔ آپ تو حیران ہو رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اس کے حیرت پر اس کو چھیڑتے ہوئے بولے تھے، جب اگلے پل رومان افندی کا کہکا برآمد ہوا، جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مرزا صاحب، یہ میرے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر اب انہیں میرے بارے میں اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور کن صلاحیتوں سے مالا مال ہوں۔ اس کو دیکھ کر مائنی خیزی سے بولا تھا، مگر اس کی بات میں چھپی دھمکی کو وہ اچھے سے محسوس کر گئی تھی اور اس کے ساتھ گھر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس نے سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ ہمیں دادا جان کی کال آ رہی ہے، ہمیں جانا ہوگا، آپ لوگ اپنی پارٹی انجوائے کریں۔ جیکی کو اس سے کوئی بھی بات کرنے کا موقع دیے بغیر سے وہ گھسیٹ کر زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا چکا تھا اور گاڑی میں پٹکتے ہوئے وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا، جب اس کو تابڑ توڑ تھپڑ مارنے لگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی؟ کہا تھا نا مجھے ہاتھ مت لگانا بے وجہ۔ جب وہ اگلے پل اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا، کیا کر لو گی بولو؟ شوہر ہوں تمہارا، جہاں چاہے لب رکھ سکتا ہوں۔ اس کو دیکھ کر وارننگ دینے والے انداز میں بولا، کب اس کو ایک دفعہ بھی اور ہاتھ لگایا تو نشانہ کسی اور جگہ پر ہوگا، جس سے وہ خود پر ضبط کے بندھن باندھتے رہ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے، وہ فوراً سے گاڑی سے باہر نکلتا اپنا کوٹ اتارتے اس کے اوپر اڑا گیا تھا۔ جو وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی،
کہ آخر یہ کر کیا رہا تھا، اور پھر زبردستی اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ لاؤنج میں کوئی موجود نہیں تھا اس وقت۔ چھوڑو میرا ہاتھ، پاگل سنکی انسان، وہ ایک دم ہاتھ اس کا جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ جب اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا، کہا تھا نا کہ خود کو میری عزت سمجھ کر رکھنا، پامال نہیں کرنا، ایک دم سخت بات کرنے پر جسے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک ایک لفظ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی، جب وہ بھی آگے سے دو بدو بولا تھا، میرے ایک بات یاد رکھنا، تمہاری عزت تب ہوگی جب تم خود کروانا چاہو گی۔ اگر تم خود اس طرح کے کپڑے پہن کر جاؤ گی تو کون کرے گا تمہاری عزت؟ اور تم جس جیکی کے ارد گرد گھومتی نظر آ رہی ہو، میں تمہیں بتا دوں وہ ایک اچھی فطرت کا شخص نہیں ہے۔ اگر اپنی عزت کی امان چاہتی ہو تو اس سے دور رہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ پیچھے اس کا کوٹ جھٹکے سے وہ اتار چکی تھی۔ جاؤں گی میں ضرور جاؤں گی، سنا تم نے؟ دیکھ لوں گی تم کیا کرتے ہو۔ وہ ایک دم غصے سے واش روم میں بڑی تھی اور نہانے گھس گئی تھی تاکہ اپنا غصہ شانت کر سکے۔ اس کو ذرا سا بھی روک ٹوک پسند نہیں تھی رومان کی۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اسے سلاتا ہے، مگر وہ کیا جانتی تھی، وہ تو اس کو اپنی عزت سمجھتا ہے، تبھی اس کی عزت بچانے کے لیے سب کچھ کہہ رہا ہے۔ اگلے روز اس کو تپانے کی خاطر پھر سے جیکی سے ملنے کے لیے جا چکی تھی جس نے اسے ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ ساتھ ہی وہ رومان کو اپنی لوکیشن سینڈ کرنا نہیں بھولی تھی تاکہ اسے اچھی طرح بتا سکے کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی کسی اور سے ملنے جا سکتی ہے۔ دوسری طرف جیکی نے جب اسے آتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ تو تم آ ہی گئی، تم مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارا نکاح اس شخص سے ہو گیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ اسے دیکھنے لگی تھی مجھے موقع ہی کم ملا، اور ویسے بھی میرے ڈیڈ کی آخری خواہش تھی، پوری تو کرنی پڑنی تھی نا۔ وہ سر تھامتے ہوئے بولی تھی جب جیکی نے اسے جوس کا گلاس تھمایا تھا۔ یہ پیو اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرو۔ وہ جوس پیتے اس کے چہرے پر عیار مسکراہٹ نہیں دیکھ پائی تھی۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں مشر، اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ جیکی کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے میں شادی شدہ، پھر بھی تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ کیسا بیہودہ مذاق ہے؟ وہ تنگ کر بولی تھی اور ادھر سے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ اس وقت اس ہوٹل کے پرائیویٹ روم میں وہ موجود تھے جب اگلے ہی پل اس کا بازو تھام کر اسے خود کے قریب کھینچ چکا تھا اور ایک دم سے مشل کا سر چکرایا تھا۔ وہ گرنے لگی تھی جب جیکی نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتا مشل، کیونکہ محبت ہو تم میری، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنا ہی کیوں نہ مجھے بنانا پڑے، میں ہر حد پار کر چکا۔ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا، دوسری طرف سے لگا اس کے جسم پر جیسے کسی نے تیزاب چھڑک دیا ہو۔ اسے یہ غیر محرم لمس کسی بچھو کے ڈنگ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ رومان اسے جیکی سے دور رہنے کا کیوں کہہ رہا تھا۔ آخر اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کیونکہ اس کی نیت بام چکا تھا، مگر وہ صدا کی سر پھری لڑکی نہیں جان پائی تھی اور رو رو کر خدا سے دعا مانگنے لگی تھی کہ رومان وقت پر پہنچ جائے، جبکہ جیکی غلط نیت سے اس کی آستین پھاڑ چکا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، تمہیں ہماری دوستی کا واسطہ سب مت کرو، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ وہ فریاد کر رہی تھی جیسے جیکی پر تو ہوس سوار تھی، اس کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتا تھا اور اس کے اوپر آ چکا تھا۔ اس نے اپنے مرنے کی دعا کی تھی، کم از کم وہ اس زندگی میں تو رومان سے دوبارہ نظریں ملانے کے لائق نہیں رہنے والی تھی۔ جب دہاڑ سے دروازہ توڑتا رومان اندر آیا اور تیر کی تیزی سے جیکی پر چپٹا تھا اور اسے لہو لہاں کر رکھ دیا تھا۔ اس کو اتنا غیظ و غضب سے مار رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ اس کی جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ جب اس نے رومان کو پکارا، رومان پلیز، مشل سسکی تھی، جب اس کی فریاد پر وہ تڑپ کر اس کی جانب پڑا تھا اور اس پر اپنی چادر اڑائی گئی۔ جیکی کو پولیس کے حوالے کر کے مشل کو باہوں میں کچھا کر باہر لے کر چلا گیا تھا۔ وہ تو اس سرپھری لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگانے گیا تھا، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ اس کی عزت خطرے میں ہے۔ وہ تو صد شکر تھا کہ اللہ نے اسے وقت پر پہنچا دیا تھا، ورنہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، اور جب اسے واپس لیے لوٹا تو سب پریشان ہو گئے تھے، مگر وہ کسی کو بھی کوئی جواب دیے بغیر اندر چلا گیا تھا اور ملازم سے اس کا لباس تبدیل کرنے کا کہا تھا۔ اس نے سب کو یہی بتایا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اصل بات وہ خفی رکھی تھی سب سے۔ ملازمہ وہاں سے جا چکی تھی
مگر وہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ 2 دن اس کے کمرے میں ہی ٹھہرا تھا، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے راتوں کو اس کی پٹیاں کرتا رہتا تھا، اور مشن نیم بے ہوشی میں بھی جانتی تھی کہ اس کے پاس ہے۔ اس کے لب سے معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر جسم میں اتنی سخت موجود نہیں تھی۔ جیسے اسے وہ 2 دن بعد ہوش آیا تو رومان کو بھی کمرے میں موجود پا کر وہ اپنے میں ہمت جمع کرتے اٹھی تھی۔ اس کو اٹھتے دیکھ وہ فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ کیا چاہیے؟ پانی پینا ہے؟ اس کی اتنے پیار بھرے لہجے میں پوچھنے پر اس کا دل کیا کہ پوٹ پوٹ کر رو دے۔ کتنے بدبخت تھی وہ عورت۔ اللہ نے اس کے لیے اتنا اچھا ہمسفر چنا تھا اور وہ اس سے بھاگتی آئی۔ اس کو تو مر جانا چاہیے تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں کی پلکوں کی باہر توڑ کر بہتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو رومال، میں سمجھ ہی نہ سکی کہ تم میری حفاظت کرنا چاہتے ہو، اس لیے مجھے جیکی سے دور رہنے کا کہہ رہے ہو۔ مجھے تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، مجھے مر جانا چاہیے، مجھے مار دو۔ کیوں تم نے ایک ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لے رکھا ہے؟ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، خود کو نوچ رہی تھی، جب رومان زبردستی اسے قابو کرتے اپنے سینے سے لگا گیا تھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ خاموش ہو جاؤ، تمہیں میری بیوی کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ مجھے میری بیوی بہت پسند ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرے اس کی زبان میں کاٹ دوں گا۔ میں وہ ایک دم کرخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی قمیض کو دبوچتے ہوئے اس کے سینے پر آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے رونے دھونے کے بعد جب رومان نے مشل کو دیکھا تو اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، جس پر رومان نے اپنے لب رکھے تھے اور وہ سرخ ہوئی تھی۔ سچ بتاؤ، اب تو نہیں جاؤ گے نا اس جیکی کے پاس؟ وہ اسے شریر نگاہوں سے دیکھتے چھیڑ کر بولا تھا، تو فوراً نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں، اب نہیں جاؤں گی، جو تم کہو گے ویسا ہی کروں گی، وہ من مناتے ہوئے بولی تھی۔ اپنی جنگلی بلی کے بیگی بلی بننے پر اسے بہت ہنسی آئی تھی۔ میری جنگلی بلی پنجے گھاڑتے ہوئے اچھی لگتی ہے، نہ کہ بیگی بلی کی طرح من مناتے ہوئے، اس کی ناک دباتا ہوئے بولا تھا۔ تو عرصے بعد ہی صحیح اس کے لبوں پر اصل مسکراہٹ جھلکی تھی۔ اگلے روز جب وہ سب کے ساتھ بیٹھی تھی تو وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہا تھا، کندھوں پر شال ڈالتے ہوئے، جس پر وہ اسے محبت سے لبریز آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی بلائی لی تھی اور خود کو کوسا تھا، کیوں اتنی دیر اس دل فریب محبت سے انجان رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، گال تپ کر سرخ ہوئے تھے۔ جب اس کی نند نے اسے ٹوکا دیا تھا، کیوں بھابی، ہمارے بھیا کے ہی باغے تو نہیں جا رہے؟ یہی ہے، دیکھتی رہیے گا، وہ اونچی آواز میں بولی تھی، جبکہ رومان نے بھی اس کی بات سنی، پھر اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ نظریں چرانے لگی تھی۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی اور اسے سی آف کرنے، جب اسی عورت کو یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا جو رومان سے بات کر رہی تھی، مگر اس بار اس کی کوئی بھی بات کا جواب دیے بغیر نوکر کے ہاتھوں اس کو بجھوا چکا تھا۔ جب پاس سے گزرتی نوکرانی تھے، اس نے پوچھا تھا، یہ عورت روز روز کیوں آ جاتی ہے تمہارے سردار سے معافی مانگنے؟ وہ سوال گو ہوئی تھی، جس پر وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ عورت بہت بڑی بری عورت ہے بیگم صاحبہ، کیا بتاؤں آپ کو، اس نے بہت سے لڑکوں کو ورگلایا ہے اور انہیں برے کاموں پہ پھنساتی رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اپنا جسم بیچتی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ سردار نے اس کو ان کاموں سے روکا تھا جس پر اس نے سردار پر تہمت لگائی تھی اور انہیں بدنام کیا تھا۔ وہ تو اللہ نے سردار کا ساتھ دیا تھا اور اس عورت کو اس کے جرم کی سزا ملی تھی۔ اسے بے ساختہ اپنی سوچ پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ کتنی کم عقل لڑکی تھی وہ، صرف آنکھوں دیکھا سچ مان کر اسی پر الزام لگانے لگی تھی۔ اس نے رومان کو سرپرائز دینے کا سوچا اور دادا سے خود ہی رخصتی کی بات کی۔ جب رات کے پہر وہ لوٹا تو دادا جان نے اسے خوشخبری سنائی تھی کہ پرسوں اس کی رخصتی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا اور وہ مان گئی تھی۔ وہ فوراً الٹے قدموں اس کے کمرے میں گیا تھا، اس سے پوچھ لے کہ کیا واقعی سچ ہے؟ سنو، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہ کہیں کوئی پیج وغیرہ ڈھیلا تو نہیں ہو گیا؟ اسے مشل کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رکھے تھے۔ اسے وہ گھونے لگتا ہے شاہد بہادر سے خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ کہتے ہیں تو دادا جان کو میں انکار کر دیتی ہیں۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی جب اس کی کلائی تھام کر اسے جھٹکے سے نزدیک کر چکا تھا۔
सोचना भी मत, इतनी देर गुजारा कर लिया तुम्हारे बगैर, मगर अब एक पल नहीं करूंगा। उसकी पलकों पर फूंक मारते हुए बोला था, जिस पर वो शर्मीली मुस्कुराहट से उसे धक्का देती बाहर भाग गई थी। और फिर वो दिन भी आ ही गया था जिसका रुमान ने एक एक दिन गिन गिन कर इंतजार किया था। उसको शिद्दत से चाहता था, मगर उसे कभी बताया तक नहीं था। उसको इस बात का अच्छे से इल्म था कि उसकी मांग बाहर के मुल्क में पड़ रही है। वो तो उसके लिए कभी किसी को नजर बढ़कर भी नहीं देखता था। हर लड़की मरती थी, उस पर फिदा होती थी, उसको रझाने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो खुद भी खूबरू ही था। मगर उसने खुद को जज्बात से संभाल कर रखे हुआ था। किसके लिए? अपनी बीवी के लिए ना। रोमान ने मिशेल का इंतजार किया और जब वो आ गई तो उससे खार खाने लगी थी। ये चीज उसे बहुत दिली दुख देती थी, मगर उसने अपनी अना का परचम लहराए रखा, उसके आगे झुका ना था। यकीनन अगर वो उसके आगे झुक जाता तो कभी इस उनकी एक साथ बनी ना पाती, मगर पसे पड़ता रहकर उसकी हिफाजत करता रहा था। बेशक वो मुंह पर उससे तलक कलामी करता था, मगर वो सब करता था उसकी भलाई के लिए ही करता था। और अब ये एक वक्त था जिसमें वो इनाम की सूरत में उसे अता कर दी गई थी। वो इस वक्त स्टेज पर सुर्ख अरूसी लिबास में खड़ी उसका चैन और करार करार लूट गई थी, जब उसने अपनी नन को माइक लाने का कहा था। वो हैरत से उसे देख रही थी कि आखिर ये लड़की अब क्या करना चाहती है। जब उसने माइक में बोलना शुरू किया, सरदार रुमान अफंदी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, ऐसा शख्स जिसे मेरे बाप ने मेरे मुकद्दर में लिख दिया और मैंने उनका कहा मानकर उस शख्स का साथ चुना। मैंने इस प्यारे शख्स का बहुत दिल दुखाया, उससे दूर भागती रही और ऐसे तलख अल्फाज के जो शायद ही किसी गैरतमंद मर्द ने सुने होंगे। लेकिन फिर भी उस शख्स ने मुझे माफ कर दिया। वैसे जितना दूर रहने का कहती है उतना ही मेरे पास आता है। मैं इस शख्स को जितना गलत समझती थी उतना ही प्यारा शख्स है। गांव वालों ने सही में इसकी सलाहते परख कर इसे सरदार के तौर पर चुना और आज मैं नाजा हूँ इस शख्स की बीवी बनने पर कि इस गांव का सरदार है। और मैं हमेशा इस शख्स को चाहती रहूंगी, अपनी वफा हमेशा इसके नाम करूंगी, आखिरी सांस तक इसका साथ निभाऊंगी, जो मेरा दिल अजीज शोहर है। वो आंखों में मोहब्बत के रंगे उससे इतराफे मोहब्बत करते हुए बोली थी, जबकि उसके इतने मुनफरिद अंदाज पर रोमान शाह का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो तेज कदमों से उसकी जाने पड़ा था और इसे गोद में उठाते हुए वहां सबके बीच से लेकर निकलता चला गया था। पीछे वो सब हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगे थे, जबकि वो फटी आंखों से मुंह से उसे देख रही थी, जो सबके सामने इतना मासूम बनता फिरता था। अंदर से निकला क्या था? उसको सबके सामने से उठाकर वो ले आया था, जबकि उसके गाल अभी भी शर्म से तमतमा रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सबने इसे इस हालत पे देखा था और उसका गला झंझोड़ रही थी। छोड़ो मुझे साइको इंसान, उतारो मुझे नीचे। सबने देख लिया, वो दिखाऊंगी सुबह ने सबको। वो अपने गालों पर हाथ रखते हैरत ज़्यादा सी चिल्लाई थी, ये मुंह दिखाओगी? और कौन सा मुंह दिखाना है जिस मुंह से मेरे लिए इकरार मोहब्बत किया है? इसको नवाजना तो रोमांच शहर के लिए एजाज की बात है ना। उसे प्यार से हट में लेकर आया था। उस वक्त चारों तरफ गुलाबों से सजाया गया था और फेरी लाइट्स ने उस हट को जगमगा कर रख दिया था। वो ख्वाब की सी कैफियत पे इस प्यारे से हट को देख रहा था। वाकई उस जैसा रोमानवी बंदा इसने कहीं भी नहीं देखा था। इसने एक नज़र सारी तैयारी को देखा, फिर एक नज़र रुमान अफंदी की तरफ देखा, जो उसे ही गहरी सुलगती पुरतपिश निगाहों से देख रहा था। उसके अंग अंग से उसके मोहब्बत की ठाठे मारते समंदर की गहराई महसूस हो रही थी। अब सोच लो जाने जा कि तुम अपने दिल की मर्जी से मुझे कबूल करना चाहती हो। वो आगे आता उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला था, जबकि वो इसकी गहरी सब्ज आंखों में खो सकी थी और सर विकेंड की अंदाज में हाँ में हिलाया था। इतने लंबे इजहार मोहब्बत के बावजूद भी आप मेरे लबों से इकरार सुनना चाहते? उसकी आंखों में देखते हुए शरीर लहजे हुए बोले थे, जिस पर वो उसको दो बदो बोला था। हाँ, मैं सुनना चाहता तुम्हारे लबों से इकरार, बार बार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने अनजाने में तुम्हारी हक तलफी कर जाऊं या तुम पर जबरदस्ती मुसल्लित हो जाऊं। उसका चेहरा अपने हाथों की गिरफ्त में लेकर बोला था, जब वो नफी में सर हिला गई थी। उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ रखे हुए थे। मैं ये आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आप जैसा शख्स कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता।
اور نہ ہی کسی پر مسلط ہو سکتا ہے۔ آپ جیسا شخص تو ہمیشہ دوسروں کی حفاظت کر سکتا ہے، ان کے حق کے لیے لڑ سکتا ہے، ان کو اپنی پناہوں میں چھپا کر رکھتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ میں ضرور زندگی گزارنا چاہوں، کیونکہ میری زندگی میں آپ ہی کے لیے ہے اور آپ ہی کے نام رہے گی۔ میری آخری سانس ہوتا، وہ اس کے گلے سے لگتے ہوئے بولی تھی، اقرار کرتے ہوئے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ اس شخص کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی جو اس کی خوشیوں کی وجہ بن چکا تھا۔ اس کے ہی آسرے تو آج وہ محفوظ تھی۔ اللہ نے اس کو وقت پر بھیجا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی بچا سکے اور اسے ہمیشہ خوش رکھ سکے۔ اگلے ہی پل وہ سینٹی ماحول دور کرنے کے لیے سافٹ سا میوزک لگا چکا تھا اور اسے اٹھاتے بیڈ پر لٹایا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ ارے واہ، تم سے آپ پر بھی آ گئی بڑی جلدی، تم عزت بھی دے دیتی ہو۔ اس کو تنگ کرے سے باز لے آیا تھا، جس پر وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورنے لگی تھی۔ ہاں، تمہیں جسے دل چاہے گا اسے عزت دوں گی نا، اور جسے دل چاہے گا ٹکا کے بے عزت کر دوں گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ عزت داروں کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں یا پھر ان کی جن کی بے عزتی میں کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے ہو۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتی اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ گیا تھا۔ توبہ توبہ، کیسی دلہن ملی ہے مجھے، اپنے شور کو دمکاتی رہتی ہے۔ وہ معصومانہ لہجے میں آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ایک دم اس کا کہکا بلند ہوا تھا اور اسے کھینچ گئی تھی جو اس کے برابر آتے گرا تھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ میں نے کبھی اتنا خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا کیا؟ وہ ایک دم تفاخر سے بولا تھا جب وہ اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں ٹکائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں، نہیں دیکھا تھا لیکن اب دیکھنا چاہتی ہوں، ہمیشہ اسی چہرے کو اور اسی چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسانا چاہتی ہوں۔ کیوں، بولیے، کوئی اعتراض ہے کیا آپ کو؟ وہ ایک آئی برو اچکاتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا کر اسے نیچے کرتے خود اس کے اوپر آیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، اور ہمیں یہ شرف دل و جان سے قبول ہے۔ اس کی آنکھوں میں لب رکھے ہوئے لائٹس آف کر دیا تھا جبکہ وہ خوف سے کپ کپانے لگی تھی جو وہ اس کو اپنی محبت سے سرشار کرنے لگا تھا۔ اسے یہ احساس دلانے لگا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی انمول ہے اور کتنی قیمتی ہے۔ اس کے بنا اس سے کیا کچھ نہیں جیلا، اور آج وہ اس کے ساتھ پا چکی تھی۔ اب تو وہ اپنے آپ کو دنیا کی ایک خوش قسمت ترین عورت سمجھ رہا تھا جس کا شوہر اسے بے حد چاہتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا، اور بے شک اللہ نے ایک دوسرے کے لیے ہمسفر پہلے سے چن رکھ لیا جیسے اس کے لیے چنا تھا۔ رومان افندی کو۔